آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ آج 10 صفر المظفر 1448 ہجری بمطابق 24 جولائی 2026 ہم اپنے سلسلہ ثانیہ ہفتہ روزہ درس قرآن مجید کے ساتھ جامع مسجد حنفی ماڈل بازار جامپور میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ وہی تحویل قبلہ، اس کی حکمتیں، تحویل قبلہ کی تاکید، تتمہ نعمت وغیرہ کا بیان ہے۔ اور ہمارے آج کے اس سبق میں پچھلے سبق کا کچھ بقایا جات بھی ہے۔ پچھلے سبق میں تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس جملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کو بیٹوں کے پہچاننے سے تشبیہ دی گئی، یعنی اہل کتاب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، علامات، شکل، قد، قامت، رنگ، عادات، انداز دعوت، فتوحات تک واقفیت تھی۔ اگرچہ مشرکین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اگرچہ مشرکین کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف تھا، لیکن نبوت اور رسالت کا قطعی علم نہ تھا۔ البتہ معجزات سے مشرکین کو بھی انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن جس طرح یہود واقف تھے ازروع نبی ہونے کے، اس طرح مشرکین واقف نہ تھے۔ معجزات کے آگے وہ عاجز آگے، یقین جانیے یہودیوں کو معجزات کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں پر صرف ذات نبوی کی دید ہی کافی تھی۔ فائدہ، قرآن نے خاص کر بیٹوں سے تشبیہ اس لیے دی کہ عموماً بیٹا باپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے۔ باہر کی محفلوں مجلسوں میں بیٹوں کو لایا جاتا ہے، اس لیے بیٹے کی شکل، صورت، قد کاٹ، چلن باپ پر بالکل واضح ہوتا ہے، اگر اسے دور سے بھی دیکھے تو پہچان لیتا ہے۔ جبکہ بیٹیاں اکثر گھروں میں رہتی ہیں والدہ کے پاس، اور جب بڑی ہوتی ہیں تو پردوں میں رہتی ہیں، اس لیے یہاں بیٹی کے بجائے بیٹے کا لفظ بولا گیا، ورنہ یہاں بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دینا ہرگز مقصود نہیں۔ سوال، انسان اپنے والد کو بھی تو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہاں یعرفون آباءہم بھی کہا جا سکتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے بجائے آباءہم بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ جواب بالکل ٹھیک ہے، مگر جو تعلق والد کو اولاد سے ہوتا ہے وہ عموماً اولاد کو والد سے نہیں ہوتا۔ نیز اولاد تو ابتدائے پیدائش سے اس کی نظر میں رہی، ہر حرکت سے وہ واقف ہے۔ اولاد کو جیسی تربیت اور پرورش کے لیے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ادھر ادھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے، والدین کی ایسی نہیں ہوا کرتی۔ والدین سے صحبت اور لقاء چاہے عرصے کے لحاظ سے زیادہ ہو، لیکن نگرانی کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہے کہ اولاد والدین کی نگرانی تو نہیں کرتی، جبکہ والد اولاد کی نگرانی کرتا ہے۔ جس نظر سے والد اولاد کو دیکھتا ہے اس نظر سے کبھی بھی اولاد والد کو نہیں دیکھتی، اس لحاظ سے یہاں آبا نہ فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں شبہ ہمیں ہو سکتا ہے، ہم نہ پہچان سکیں دور سے دیکھ کر، مگر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ادنا درجہ بھی شک نہیں، آپ کو دیکھتے ہی یوں لگتا کہ تورات ہماری آنکھوں کے سامنے کھل گئی۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اگر یہود نے اللہ کی آیات، احکام مختلف انبیاء کے، اگرچہ یہود نے بہت کچھ چھپایا، احوال تورات میں انہوں نے لفظی معنوی ہر طرح سے انہوں نے تعریف کی، مگر یہ جو پیچھے ہے یہ اگرچہ ہے، مگر
یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات کا چھپانا مراد ہے، اسی طرح تحویل قبلہ کی حقانیت چھپانا مراد۔ الحق من ربک، پچھلے مضامین اور احکام کی تاکید مقصود ہے کہ لوگوں کے وساوس اور شبہات سے دور رہو، بس جو اللہ پاک نے فرما دیا وہی حق ہے، لہذا مسلمانوں کو اہل باطل کے شبہات، غوغا آرائی سے متاثر ہو کر کبھی کسی حکم الہی میں شک نہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں، عقیدے کے بارے میں ایرے غیرے کی بات سنتے ہی نہیں۔ عقیدہ ہوتا وہی ہے، عقیدہ عقدہ سے لیا گیا، عقدہ اس گرہ کو کہتے ہیں جو کھلتی نہیں، ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ رشتہ ایسا ہونا چاہیے مذہب کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، کہ مر جائے آدمی وہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں اور ناکام ترین بھی وہی لوگ ہیں جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں، ورنہ ہر کسی کا کوئی نظریہ ہوگا، چاہے وہ مادہ پرستی ہو، وہ خواہش پرستی ہو، وہ دین کے ساتھ خدا پرستی ہو، نظریہ ہوگا۔ اگلا جو مسئلہ خراب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب نظریے کو معتبر ذرائع سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ جب نظریہ معتبر ذرائع سے ثابت نہ ہوگا وہ نظریہ تخریب کا باعث بنے گا، کبھی بھی تعمیر کا باعث نہیں بنے گا۔ تعمیر کا باعث وہ نظریہ بنے گا جس کو آپ معتبر ذرائع سے ثابت کر سکیں۔ مثلا دیکھیں جی، اب دنیا میں دو قسم کے نظریے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اللہ نے ہماری تخلیق حضرت آدم کے ذریعے سے ہماری پیدائش کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یہ خلیفہ حضرت آدم ہے، آگے حوا پیدا ہو رہی ہیں سلام اللہ علیہ، پھر انہی سے آگے نسل چل رہی ہے۔ جبکہ ڈارون صاحب کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ مادے کے تحرک سے بنی۔ بھئی مادہ کیا چیز ہے؟ کوئی اس میں فہم فراست ہے؟ کہتا ہے نہیں، مادہ اندھا بھی ہے، مادہ گونگا بھی ہے اور مادہ بہرا بھی ہے۔ بس ایک عرصے تک مادہ پڑا رہا، پڑے اس میں جنبش آئی، جنبش سے وہ ادھر ادھر بہا اور مختلف شکلوں میں آ گیا، انہی شکلوں سے کیڑے بنے، کیڑے ترقی کرتے کرتے بندر تک پہنچے، بندر سے انسان بن گئے، پھر انسان پہلے۔ اب ہم جب ایک طرف سوال کرتے ہیں، ڈارون کے ماننے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جنبش، یہ ارتقاء کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ ہمیں تو بتاؤ، 10 سال میں، 15 میں، 20 میں، 50 میں، 1000 میں؟ وہ کہتے ہیں ہزاروں ملین سال میں یہ ارتقاء ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس کوئی بہت بڑا ذریعہ نہ ہو وہ پھر اول فول بکتا رہتا ہے۔ اب ہم نے پوچھا جناب یہ بتائیے اس دنیا کی عمر کتنی ہے؟ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ تو ڈارون صاحب کے ماننے والے کوئی کہتے ہیں 15,000 سال، کوئی کہتے ہیں 20,000 سال، 21,000 سال۔ ہم کہتے ہیں اگر اسے آپ 500,000 سال بھی کہہ لیں پھر بھی ارتقاء کیسے ہو گیا اتنے عرصے میں میاں؟ ایک طرف تم کہتے ہو ہزاروں ملین سال۔ تو دیکھیں اب ڈارون کا نظریہ ہے اور اس نظریے کے پیچھے کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے۔ جو بھی نظریہ معتبر ذریعے سے خالی ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا۔ تو خیر، نظریہ معتبر ذرائع سے ہو، پھر نظریے کو وہ چیز توڑتی ہے جو اس کے برابر کی ہو۔ جب نظریہ جہلا میں غیر معتبر ذرائع سے آئے گا وہ دہریت تک پہنچائے گا، اور اگر مسلمانوں میں نیم جہلا میں، کیونکہ آج ہم اپنے اسلام کو واقف نہیں ہیں، اپنے مذہب سے ہم آج واقف نہیں ہیں، جب نیم مسلم میں نظریہ آئے گا یہ غیر معتبر ذرائع سے آئے گا تو وہ بدعات تک پہنچائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر علاقے کی بدعت مختلف ہوگی۔ اب یہ سفر المدفر کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس میں ویسے سفر کا لفظی معنی خالی ہونا، گھر خالی ہوتے تھے رضوان میاں، پہلے 3 مہینے لڑائیاں رکی ہوئی ہیں، یکدم جو لڑائیاں شروع ہوں گی تو کیا ہوگا؟ گھر تو خالی ہوں گے۔ تو یہ جی نبوست ہے، آخر لڑائیاں شروع ہوئی، تلوار کو پتہ ہے کہ میرے سامنے بنو تیم ہے یا عادی ہے،
بنو ہاشم ہے، میرے سامنے قریش ہے یا بنو امیہ ہے، تلوار میں تو کاٹنا، ادھر بھی جنازے ادھر بھی جنازے، تو کہہ دیا یہ مہینہ ہی منحوس ہے، اور اس مہینے میں جب یہ نحوست والا ہے تو شادی نہیں کرنی۔ آج بھی اب وہ لڑائیاں تو گئیں، لیکن شادی نہ کرنے والا پہلو آج بھی کھڑا ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ نحوست والا مہینہ ہے۔ اب یہ نحوست کیسے آئی؟ کیونکہ غیر معتبر ذرائع سے آئی، ہم نے عقل استعمال کیا یا کچھ بھی کیا، ذریعہ معتبر نہیں تھا تو آگے پھر اس نے تخریب کی۔ جب آپ کو اس کے مقابل دلیل دی جائے گی کہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی تو سفر میں ہوئی، کہا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سفر میں، پہلی تو یہ بات کس نے کہہ دی کہ حضور کا بیمار ہونا نحوست کی علامت ہے؟ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بیمار ہونا نحوست کی علامت ہے، نہ ہم سے جدا ہونا نحوست کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تمہارے اندر رہنا بھی خیر ہے، میرا تم سے جدا ہونا بھی خیر ہے، میں میرے کارواں بن کر آگے چل رہا ہوں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا نظریات کو معتبر ذرائع سے لیا جائے، نظریات کو جب غیر معتبر ذرائع سے لیا جائے گا تو انجام تخریب ہوگا۔ تو خیر جی، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا جی، جب انہوں نے شور کیا تو جو کمزور تھے، جن کی ابھی تک گرہ پوری لگی نہ تھی، جن کی ابھی تک گرہ پوری لگی نہ تھی، وہ متاثر ہونے لگے۔ تو قرآن نے کہا متاثر کیوں ہوتے ہو؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اب تکونن سے اگر ہر مسلمان کو خطاب ہے تو پھر بھی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی مسلمان متاثر نہ ہو، نظریات پر ڈٹ جاؤ، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں تو اس انداز سے امت کو تنبیہ کی گئی، جیسا کہ ہم تفصیلاً پہلے بتا چکے کہ جب نبی بھی اس میں ایسا نہیں کر سکتا تو تم کیسا کر سکتے ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی آ جائے، ایسے اپنے ہی وقت میں ہم ایک اور بات کہہ دیں۔ آج ایک نظریہ چل رہا ہے، نظریہ امامت، نظریہ امامت۔ 12 امام ہیں، 14 امام ہیں، کسی کے نزدیک کتنا ہے، کسی کے نزدیک کتنا ہے۔ پہلی تو یہ بات یاد رکھیے، امام ہمارے ہاں امامت ایک معتبر ذریعہ تبلیغ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یعنی ایسی ہستی جو ہم تک دین کو پہنچائے اور اعتماد کیا جائے۔ اس لحاظ سے تو ہمارے نزدیک صرف 12 نہیں بلکہ ساری اولاد علی، چاہے وہ حضرت حسن سے ہو، حسین سے ہو یا کسی اور بیٹے سے ہو، گویا کہ وہ سید ہوں یا علوی ہوں، سارے کے سارے ہمارے امام ہیں، سارے ان کی اولاد، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت علی کے بیٹوں کی صرف اولاد نہیں، بیٹیوں کی اولاد بھی میرے نزدیک امام ہے۔ حضرت علی کے بھتیجے بھانجے بھی میرے نزدیک امام ہیں۔ واقعتاً دین کے معتبر ذرائع ہیں، ان میں سے کچھ صحابی ہیں، کچھ تابعی ہیں، اور وہ معتبر ذرائع ہیں دین کے۔ اور اگر امامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حلال کو حرام کر سکے، حرام کو حلال کر سکے، تو ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ چیز تو اچھا جی، حضور پاک کے بارے میں جب آپ نے شہد پر قسم کھائی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ آپ اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں ملتے جلتے ناموں سے نظریے کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، اس سے بھی آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر جی، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اس پر میں نے کہا کہ شک و شبہ کے ساتھ عقیدہ یا عبادت قبول اور معتبر نہیں ہوتی۔ ایمان اور شک یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور بروں کی صحبت ہمیشہ شک کا سبب بنتی ہے، جس سے ایمان انسان کا ڈگمگا جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ۔ میاں اگر اچھی صحبت میسر نہ آئے تو اکیلے ہی بیٹھے رہو، اور اگر کوئی اچھا بندہ میسر آ جائے تو اکیلے بیٹھنے سے اس کی صحبت بہتر ہے۔
آج اس پر ہماری نظر نہیں ہے، بالکل آج اس پر ہماری نظر نہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر مذہب والے شخص کی عبادت کے لیے خاص جانب یعنی علیحدہ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرنے والا ہے۔ پس تم معاندین کے مقابل اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کے بجائے انہیں مثبت اور پائیدار کاموں میں لگاؤ اور نیک کاموں میں سبقت کرو، اور نیکی کرتے وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اچھے اور برے عمل کے بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے آخرت میں لائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تشریح الفاظ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، قدیم زمانہ میں یہ دستور تھا، ہر مذہب اور ملت والے ہر مذہب اور ملت کا بلکہ علیحدہ قبلہ تھا، حتیٰ کہ مشرک اقوام نے بھی مذہبی رسومات اور عبادت کے لیے کوئی سمت اور قبلہ مقرر کر رکھا تھا۔ چنانچہ مشرکین مکہ تو بیت اللہ کو ہی فالو کرتے تھے، خود بیت اللہ شریف کو۔ دیگر اقوام نے، اکثر اقوام نے مشرق کو قبلہ بنا رکھا تھا، مشرق کو۔ حسنین میاں اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرق کو قبلہ کیوں بنا رکھا تھا؟ اس لیے کہ مشرق کو وہ احیاء عالم کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سورج خالد بھائی مشرق سے نکلتا ہے اور مشرق کے بعد چیزوں میں جب سورج نکلتا ہے تپش سے چیزوں میں تحرک پیدا ہوتا ہے، اسی تحرک کو وہ کائنات کے لیے گویا کے عامر سمجھتے تھے، اسی تحرک کو۔ اور کیونکہ اس تحرک کا ظاہری سبب سورج تھا اور سورج مشرق سے نکلتا تھا، وہ اس کے مقابل پھر مشرق کو، گویا وہ اس تحرک کو صفت احیاء سے تعبیر کرتے تھے اور کہتے تھے سمت مشرق گویا محیی ہے، لہذا سجدے کے لائق۔ یہ اکثریت مشرق قوم حسنین میاں، جبکہ کچھ اقوام نے ان کی ضد میں انہوں نے مغرب کو سمت قبلہ بنایا، سمت عبادت بنایا، اور اس کی وجہ انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہا بالکل کہ صفت محیی یہ مشرق کو حاصل ہے، لیکن ممیت بھی تو مستقل چیز ہے۔ آخر وہ کتنی قوت والی چیز ہے جو اس سورج کو ڈبو دیتی ہے، غروب پر مجبور کر دیتی ہے، یہ بھی بڑی طاقتور ہے، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تم ادھر لگے رہو، ہم اس لیے سمت ہر کسی کے لیے تھی۔ تو قرآن کہتا ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ قبلہ مقرر کر دیا تو اس میں تمہیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہر قوم را، یہ قوم ہے اصل میں جی، یا ہے، ہر قوم را یہ ہست ہے جی، ہر قوم را ہست دین و قبلہ گاہ، ہر قوم کا ایک خاص مذہب رہا اور ہر قوم کا ایک خاص قبلہ رہا۔ فاستبقوا الخیرات، جب اہل کتاب کو حکیمانہ اور حاکمانہ دونوں انداز سے تحویل قبلہ کا مسئلہ سمجھا دیا۔ حاکمانہ کیا تھا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمہارا کیا واسطہ؟ مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، اللہ جس سمت کا حکم کرے، یہ ہوتا ہے جواب حاکمانہ۔ جیسے ابھی بھی ایک جواب حاکمانہ دیا گیا، آپ نے سنا ہے خالد بھائی، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی پر اعتراض نہیں، یہ جواب ہر حاکم دیتا ہے۔ ابھی رضوان میاں سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنے ارب کا جہاز کیوں خریدا؟ انہوں نے جواباً کہا خریدا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسے جواب حاکمانہ کہتے ہیں، جس میں وجہ نہ بتائی جائے، ہاں ہم نے ایسے کیا، وجہ نہیں بتائی گئی، اسے کہتے ہیں جواب حاکمانہ۔ یہ کسی پر تان نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں جواب حاکمانہ، جب وجہ نہ بتائی جائے، اور جہاں وجہ بتائی جائے اس غرض سے خریدا، اس غرض سے خریدا، وہ ہوتا ہے جواب حکیمانہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ہاں مشرق مغرب اللہ کی ہے، جو چاہے حکم دے، یہ ہے جواب حاکمانہ۔ اور حکیمانہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا لِكُلِّ جی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کے لیے ہم نے ایک وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک جانب رکھی، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہ ہو؟ یہ اس کے حکیمانہ دو جواب آگے بھی آ رہے ہیں۔
اچھا جی، ان کو سمجھا دیا، مزید وضاحت کی ضرورت نہ رہی۔ ویسے ان کی مذہبی کتب میں بھی تحویل قبلہ کا تذکرہ موجود ہے، بیت اللہ کے قبلہ ہونے پر اعتراض محض ضد کی وجہ سے ہے، لہذا ان کو سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ مختلف نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جو امور تمہارے ذمہ ہیں ان کو پورا کرو۔ آج میں ایک بات کہتا چلوں، آج نیکی کے کاموں میں ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں، یا ہم نے چند کاموں کو نیکی کا کام سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ مسجد بنا دینا نیکی ہے، مدرسہ بنا دینا نیکی ہے، یا یتیم خانہ بنا دینا نیکی ہے۔ ہم نے کسی بچے کی فیس ادا کرنے کو کبھی نیکی سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے کسی کی اچھی تربیت کرنا، کسی ایسے بچے پر ہاتھ رکھنا جو وکیل بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، اس پر ہاتھ رکھو کہ کل یہ دین کی کم از کم مخالفت نہ کرے، ہم نے اسے کبھی نیکی سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اسے نیکی سمجھا نہیں۔ حالانکہ نیکی، صدقہ، خالد بھائی چاول کھلا دینا، گوشت کھلا دینا صدقہ ہے، کیا بھولے کو رستہ بتانا صدقہ نہیں ہے؟ کیا کسی پریشان حال کو تسلی دینا، تسلی کے دو بول دینا کہ صدقہ نہیں ہے؟ کیا کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ لگا دینا صدقہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں، لیکن آج پروفیسر صاحب یہ ہم سے جاتی رہی ہیں، یہ آج ہم سے جاتی رہی ہیں۔ خیر جی، بہرحال جی، تو یہ آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ ایک صاحب تشریف لائے تھے، بڑے عالم تھے، کراچی سے آئے تھے، ایک ہمارے خصوصی علماء کی نشست تھی، اس میں انہوں نے فرمایا تھا میاں دو چار ایسے بندے بھی اپنے اپنے ذمے لے لو۔ چلو فرمایا ایک دو اپنے ذمے لے لو جو اس لیاقت کا ہو کہ کل وہ کسی شعبے میں سیکٹری جا کر لگ سکے، اس پر ابھی سے ہاتھ رکھو۔ تم نے اسے ناجائز کام تو لینے نہیں، بس تمہارے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ کسی اور کے ناجائز کام نہ کرے، چاہے تمہارے جائز نہ کرے، کسی اور کے ناجائز کام نہ ہونے دے، تمہارے لیے اتنی کافی ہے۔ اور آج یہ شعبہ ہم سے یقین جانیے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر ان کو جی پورا کرو، جو فرصت کی گھڑیاں مل گئیں۔ کیا صدیق اکبر بیوہ کے گھر کے کام نہیں کرتے رہے؟ کیا فاروق اعظم نہیں کرتے رہے؟ اندھوں کے کام اور اندھوں کو خبر ہی نہیں، اس لیے کہ جب کیے ہی ایسی ہستی کے لیے ہیں وہ جو دیکھ رہا ہے، تو کسی اور کو دکھانے کی حاجت ہی نہیں۔ غنیمت جانو، یہ فرصت کی گھڑیاں آج غنیمت جانو، کیا معلوم کل میسر آئیں یا نہ آئیں۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے، نعمتان مغبون فیہما مغبون فیہ کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر و قیمت کے بارے دھوکے اور جہالت میں مبتلا ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت اور فراغت کی نعمت ہے، لہذا بلا ضرورت بحث مناظرے میں الجھ کر وقت ضائع نہیں کرو۔ جو آدمی نہیں مان رہا چھوڑو، سمجھاتے رہو گاہے گاہے، لیکن بالکل اسی کی فکر میں پڑھ کر اپنے سارے کام معطل کر دینا یہ ٹھیک نہیں۔ اور محض زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ بحث اور مباحث میں ہار جیت اور لوگوں کے بے جائے اعتراض سے پریشان ہونے کے بجائے آخرت کی فکر کرو، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ہر عمل کا حساب لے گا۔ اس لیے عقل مند کو چاہیے زندگی کے قیمتی اوقات کی قدر کرے۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، پیش تر کے بانگ بر آید کے فلاں نمان۔ اس سے پہلے ان گھڑیوں کی قدر کر لے کہ حنفی مسجد سے اعلان ہو رہا ہو آج فہد نہیں رہا۔ ہر کسی نے جانا ہے جی، جانا تو ہر کسی نے ہے، اس سے پہلے زندگی کو ہم غنیمت جانا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جملہ قرآن پاک میں اسی ترتیب سے بھی اور اس مضمون کے ساتھ بھی بار بار لایا گیا۔
وجہ کیا ہے؟ یہی ایک جملہ بہت سے شبہات کا جامع جواب ہے۔ عموماً انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام اس وقت ناممکن اور محال نظر آتے ہیں جب وہ اللہ کی قدرت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے محدود اور ناقص سمجھے۔ اسی لیے قرآن کریم ہمیشہ اسی سائیکالوجی اور بشری ذہنیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ اللہ کے کسی کام اور حکم پر تبصرہ اور غور و فکر سے پہلے قدرت الہی کی بے پایہ وسعت کو یاد کر لو۔ وہ کون سے کائنات بنانے والا ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، جو جہاں چاہے جو حکم دے دے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، بے شک یہ تحویل قبلہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ کے رب کی طرف سے قطعی طور پر مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کام سے، یہ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تشریح الفاظ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، چونکہ تحویل قبلہ پر بہت شور ہوا اس لیے اسے مختلف انداز سے مؤکد کیا گیا، اس پر حمزہ آ جائے جی۔ چنانچہ فرمایا سفر ہو یا حضر، یہ حضرت نہیں یا حضر، حضر گھر، مدینہ ہو یا باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہوں یا لوٹ رہے ہوں، ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں استقبال قبلہ لازم ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہاں دو باتیں ہیں، ایک انہو للحق، تحویل قبلہ قطعی طور پر ثابت ہے اور حکمت کے موافق ہے۔ دوسری بات یہ خالصتاً من ربک، خالصتاً اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں، نیز رب کا۔ اچھا آپ کہیں گے اتنی بات تو نے کیوں کر دی، اتنی بات تو نے کیوں کر دی؟ آپ حیران ہوں گے، ایک دانشور صاحب کہتا ہے کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا مصلحت کے مطابق ہوا، اگر کبھی مصلحت ایسی ہو جائے پھر بھی ہو سکتا ہے، اندازہ کیجئے، اندازہ، کہتا ہے یہ مصلحت کے تحت ہوا، اگر پھر بھی کبھی مصلحت ہو ایسا ہو سکتا ہے۔ ارے ظالم، یہ جبریل پیغام لائے تھے اور حضور کے بعد جبریل کا آنا ختم ہو گیا۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 12 نہیں، ہم تو 1200 امام ماننے کو تیار ہیں، لیکن اماموں پر وحی نہیں آتی ہے۔ جیسے حضور خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ حضور وہ ہستی ہیں کہ آپ کے بعد کسی پر وحی، کسی کے پاس اب جبریل نہیں آتا۔ اور یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے پہلے سے فرما دی تھی، اے جبریل میں تجھے بھی تعزیت کرتی ہوں کہ تو پھر زمین پر کسی کے پاس پیغام نہ لائے گا۔ ہاں، زمین پر پھر پیغام نہ لائے گا کسی کے پاس۔ اور اگر امام کو اس نظریے سے مانا جائے تو وہ تو نبی ہو گیا، یہ تو ختم نبوت پر ڈاکہ ہو گیا، صرف نام تبدیل کر لیا، نام صرف آپ نے تبدیل کر لیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب تعویل نہیں، بس اب تعویل نہیں جی، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، حضور کے اجتہاد سے نہیں ہوا ہے، حضور کی خواہش پر ہوا، لیکن کیا کس نے ہے جی؟ خواہش تو پہلے رہی، لیکن 16.5 مہینے اس خواہش کو نہیں دیکھے نا جی۔ حضور مخلوق ہے، اللہ رب ہے، حضور کی خواہش تو شروع سے یہی تھی کہ قبلہ کیا ہو جی؟ بیت اللہ شریف ہو، لیکن 16.5 ماہ تک اس خواہش کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر اس خواہش میں تحویل تو اس وقت ہوئی نا جب اللہ کا حکم آیا۔ اسی لیے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں کدھر پڑھی گئی جی؟ بیت المقدس کی طرف۔ پھر کدھر پڑھی گئی جی؟ بیت اللہ کی طرف۔ یہ بتایا گیا
کہ ہم ہیں حکم دینے والے، آمر ہم ہیں، حضرت محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مامور ہیں، ہمارے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔ میں رب کا، میں رب کی اضافت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اظہار عظمت کے لیے کی گئی۔ یہ بھی بتا دیا کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور پاک ڈاکیا ہے۔ یہ بھی کوئی قرآن اللہ کی قسم یوں دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتا ہے نا کہ مسائل حل۔ ایک ہی جملے میں یہ فرما دیا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، پھر مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے، وہ رب آپ کا ہے۔ جو تعلق اللہ کا آپ کے ساتھ ہے وہ اس کائنات میں کسی اور کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ جو محبتیں، جو قرب آپ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سفر کے لیے نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور مومنو تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لیے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تاکہ یہود اور منافق لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع ہی نہ رہے، مگر ان میں سے جو بے انصاف لوگ ہیں وہ بہرحال تم سے جھگڑتے رہیں گے، پس تم ان سے مت ڈرو، ان کے تان تشنیع کی بالکل فکر نہ کرو، اور مجھ سے ڈرو اور ہر حکم الہی کی فوری بجا آوری کرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان دو جملوں میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دو سبب بتائے گئے تحویل قبلہ کے، اوپر بھی سبب ہے، یہ بھی دو سبب ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اگرچہ تحویل قبلہ ایک سادہ حکم الہی مگر مخالفوں کے اعتراضات سے بعض سادہ نو مسلم متاثر ہونے لگے، اس لیے بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے استقبال قبلہ کی تاکید کی جا رہی۔ فائدہ، ان آیات میں 3 بار تحویل قبلہ کا حکم ہوا، 2 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور 1 بار سارے مسلمانوں کو۔ بعض مفسرین نے کہا اس میں نقطہ تحویل قبلہ کے 3 اسباب کی طرف اشارہ۔ نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کی تکمیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا اظہار۔ نمبر 2 جب ہر امت کے لیے علیحدہ قبلہ ہے تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 یہود کے اس اعتراض کا جواب کہ دین تو دوسرا ہے مگر قبلہ ہمارا ہے بیت المقدس کیوں۔ مشرکین کے اس الزام کا جواب کہ جب دین ابراہیمی ہے تو قبلہ حضرت ابراہیم والا کیوں نہیں۔ الغرض ہر علت و سبب کے ساتھ تحویل قبلہ کے دعویٰ کی تجدید کر دی، جبکہ بعض نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ میں تعمیم احوال یہ میرا دین نہیں جی، تعمیم احوال کہ ہر حال میں استقبال قبلہ لازم، خواہ حالت امن ہو یا جنگ، صحت ہو یا بیماری۔ اور دوسری وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ میں تعمیم امکنہ اور تعمیم ازمنہ مراد ہے، تمام جگہوں کے لیے استقبال قبلہ لازم، عرب یا عجم، قرب یا بعد، کسی جگہ کو اس حکم سے استثناء حاصل نہیں۔ اسی طرح اب یہ حکم ہر زمانے کے لیے، قیامت ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ میں بتلا دیا یہ حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مسلمان، بلکہ روح زمین کے تمام باشندگان تا قیامت اس کے پابند رہیں گے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تحویل قبلہ کی ایک حکمت اور وجہ کا بیان دیگر حکمتوں کے ساتھ ایک یہ تھی کہ یہود و مشرکین دونوں کے منہ بند ہو جائیں، انہیں اعتراض و شبہ پیدا کرنے کا موقع نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا تحویل
قبلہ پر اس قدر تفصیلی دلائل کے باوجود بے انصاف ضدی لوگ فضول سوالات سے باز نہ آئیں گے، وہ خام خواہ شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو الجھانے میں لگے رہیں گے کر کے۔ کبھی حضور پاک کو متشکک اور متذبذب کہیں گے کہ آپ تو شک میں ہیں جی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اللہ کے علم پر اعتراض اٹھائیں گے، حالانکہ ہم نے واضح کر دیا سابقہ کتب میں تاویل قبلہ کا ہونا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی نشانی تھی جسے ہم نے ضرور پورا کرنا تھا۔ فلا تخافوہم فلا تخشوہم واخشونی، ارے مسلمانوں کافروں کے کسی اعتراض کو خاطر میں نہ لاؤ، ہر گھڑی یہی فکر لگی رہے کہ اللہ کی مخالفت نہ ہونے پائے، اللہ کے علاوہ کسی سے نفع نقصان کا خوف نہ رکھو۔ فائدہ آج کے دور میں اس جملہ کا مراقبہ اور استحضار ضروری ہے، اس سے باطل کے ذہنی غلبہ اور شیطان کے مکر و چکر اور کشیدہ حالات میں کم ہمتی سے حفاظت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں کا خوف ختم کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ اللہ کا خوف دل میں جاگزی کرنا ہے۔ الغرض مخلوق سے ڈرنا حرام، اللہ سے ڈرنا لازم۔ یہ کبھی کبھار کہتے ہیں نا جی کہ فلاں آدمی بڑا نڈر ہے، ہمارے استاد جی فرماتے ہیں بھائی بندوں سے نڈر ہونا چاہیے، بندوں سے، اللہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں پروفیسر صاحب فرماتے ہیں نسبتوں سے بھی فسق اور تقوی بدلتا ہے، نسبتوں سے بھی فسق اور تقوی بدلتا ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بندوں سے ڈرنے والا فاسق ہے، اللہ سے نہ ڈرنے والا فاسق ہے۔ بندوں سے ڈرنے والا فاسق ہے، اللہ سے نہ ڈرنے والا فاسق ہے۔ جو بندوں سے نڈر ہو جائے اور اللہ سے وہ انتہائی لرزاں ہو جائے، یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا حضرت ہم نے تو لوگوں کے دلوں سے انگریز کی ہم نے روب نکال دیا۔ فرمایا مبارک ہو بھائی، آدھا کام کر دیا۔ حضرت پورا کام ہو گیا، انگریز کا خوف ہی نکل گیا، روب ہی نکل گیا۔ فرمایا بھائی آدھا کام ہے، جب تک اللہ کا خوف ساتھ نہ آئے گا اس وقت تک نظام نہ چلے گا۔ پھر فرمایا یہ جو نظام چلتا ہے یا تو بادشاہ کے خوف سے چلتا ہے یا اللہ کے خوف سے چلتا ہے، آپ نے آدھا کام کر دیا، اگر اسے یہیں پر چھوڑ دیا یہ تخریب کا باعث ہوگا، یہ تخریب کا باعث ہوگا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور ہم نے تاویل قبلہ کر کے تم پر احسان کیا جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج کر تم پر احسان کیا، اور وہ رسول مکرم جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تم کو ہر طرح کے رذائل نقائص وغیرہ سے پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، جیسا ہم نے بعثت نبوی کے بارے حضرت ابراہیم کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک کو قبول کیا، ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ کی دعا بھی قبول کی۔ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا کون سی انوکھی بات ہے۔ ہم نے اس سے پہلے دعا ابراہیمی پر امیوں میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا جن کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد تھے۔ یتلو علیکم، تم کو ان سے کلام الہی سننے کی نعمت میسر آئی جس سے تم پر اسرار بلاغت اور دلائل اعجاز منکشف ہوئے۔ یزکیکم، اپنی نظر کیمیا اثر سے اور صحبت گرامی سے گناہوں کے زنگ اور دل کے میل کو دور کر کے تمہیں آئینہ کی طرح صاف شفاف بنا دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ خود کو ان کے تابع کرو، کیونکہ آئینہ دل آفتاب کے سامنے آئے گا تو جگمگائے گا۔ وہ ہے نا جی کال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو۔ بھائی باتوں کو چھوڑ، کوئی اپنے اوپر
عملی طور پر حالت طاری کر۔ یہ کیسے ہوگی؟ پیش مرد کامل پامال شو، اپنے آپ کو کسی کامل کے حوالے کر، وہ تمہیں رگڑا لگائے گا تو تو بھی کامل ہو جائے گا۔ جیسے بٹھی میں سونا جاتا ہے تو کندن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کتاب اللہ کے معنی، مطالب، احکام اسرار کے ساتھ سنت و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یاد رہے وحی الہی کو انسانی عقل سے وہی نسبت جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علوم وحی سے مؤید ہیں، اس لیے ان کی باریک بین، دور رس نگاہ ان حقائق و دقائق تک پہنچتی ہے جہاں تک بڑے بڑے اہل دانش اور مفکرین نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسولوں کی رسائی اور پہنچ عالم حقیقت کی ان گہرائیوں تک ہوتی ہے جو علم، عقل، کشف، اشراق سے بھی ماورا ہوتے ہیں۔ اشراق ایک بزرگوں کے ہاں ایک بات ہے کہ جی دل پر حال کھل گیا، اولیاء کی بھی وہاں تک نظر نہیں ہوتی جہاں تک انبیاء کی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں، یہ بیضاوی یہ تفسیر کی ایک ہمارے ہاں کتاب ہے جی جو بڑے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس موقع پر فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرْكُمْ بِالثَّوَابِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ تم میری اطاعت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ جبکہ علماء فرماتے ہیں کل مطیع اللہ فہو ذاکر، ہر وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے، جو دل سے، زبان سے، فرما برداری سے اللہ کو یاد کرے وہ ذاکر شمار ہوگا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں عرض کیا اسلام کی باتیں تو بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ہر وقت لگا رہوں۔ ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہے۔ ارشاد نبوی ہے جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، ان پر جی سکینہ اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنے درباریوں میں یاد فرماتا ہے۔ اس کی صورت اللہ ہی جانتے ہیں۔ بشکروا لی ولا تکفرون، میرا احسان مانو اور نہ شکری مت کرو۔ شکر سے صرف زبانی شکر مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو۔ ایک آدمی سود کا کام کرتا ہے پھر کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے بڑی بچت دے دی، تو یہ شاکر آدمی ہوگا جی الحمدللہ پڑھ رہا ہے؟ یہ نافرمان ہے جی، یہ شاکر نہیں ہے، یہ ولا تکفرون والا ہے، یہ شاکر نہیں ہے جی۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں، وہ مال ہو، اولاد ہو، عہدہ ہو، عقل ہو، اللہ عنایت فرمائے اور ان کا استعمال اللہ کی نافرمانی اور نفس و شیطان کی فرما برداری میں کرے۔ خلاصہ آیت نمبر 148۔ ایسی بات آ گئی، ایسے جمعے پر پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی، بہرحال آ گئی، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں۔ ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، بڑے سجادہ نشین تھے وہ، تو جب ایسے اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رضوان میاں عام طور پر کیا کہتے ہیں جب یہ سنا جائے تو کہتے ہیں سچا نام اللہ دا۔ آپ نے بھی سنا ہے سچا نام اللہ دا؟ تو میں نے انہیں کہا جی اذان کا یہ جواب ہے؟ کہا جی اللہ کا نام سنیں تو ایسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم نے یہ نہیں پڑھا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اچھا جب ہم سنیں اشہدو ان محمد رسول اللہ تو عام طور پر کیا کہتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی ایسے کہا۔ میں نے کہا جی یہ بھی جواب نہیں ہے۔ جی ہاں حضرت یہ بھی جواب نہیں ہے،
ہم نیم آج ہے نا جی، نیم معلومات ہمیں آج بڑی کمزور ہے. میں نے کہا جی اس پر اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں. کہا جی اب ان کے ذہن میں ایک دلیل آ گئی. کہا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے تو خاک آلود ہو. میں نے کہا جی وہ آخر میں پڑھنا. یہ آذان کا جواب ذہن میں رکھیے حکائی ہے، حکائی. اچھا اب فوراً یہ سوال آئے گا کہ پھر حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ کہنا چاہیے؟ نہیں. کیوں بھلا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ حضور پاک نے ایسے سمجھایا. وطنگری کیا مجال ہے جی؟ حضور پاک نے ایسے سمجھائے. معنی الاثار میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں واضح طور پر ہے. ارشاد فرمایا جیسے مؤذن کہے تم بھی ویسے کہو. جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی ایسے کہو. اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی ایسے کہو. وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب وہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. حتیٰ کہ جو آخر میں ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کا جواب اتنا دینا ہے لا الہ الا اللہ. آپ نے اگر پورا کلمہ پڑھنا ہے تو اس کو پہلے پورا کر لیں، پھر آپ علیحدہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ بعد میں پڑھیں. اذان کا جواب اتنا دینا ہے لا الہ الا اللہ کے جواب میں جی لا الہ الا اللہ. خیر جی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ پیر صاحب سے آ گئی جی بات. جی 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 مسائل بہت ہیں جی. خلاصہ آیت نمبر 148. جب ہر امت کا قبلہ اپنا اپنا ہے تو خام خواہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اور غور سے سنو، حسن عمل کی طرف بڑھو. جملہ مذاہب و ادیان کے اتحاد قبلہ کے خام خیال میں نہ پڑو. آخرت میں اللہ تمہیں اور تمہاری عبادت کو جمع کرے گا، وہیں فیصلہ ہو جائے گا. خلاصہ آیت نمبر 149 و 50. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان بغیر کسی تردد اور شک کے بحکم خدا بندی اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف موڑ لو. تمہارے لیے اب ہمیشہ ہمیشہ یہی حکم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ دانش بھر کہتے ہیں یہ جی مصلحت کے تحت ہوا، اگر کبھی مصلحت بدل جائے حکم بدل سکتا ہے. نہ جی نہ، پھر جبریل نے کسی کے پاس نہیں آنا. حکمت کے موافق بھی یہی تھا. لوگوں کے اعتراض کی ہرگز فکر نہ کرو، بس تم تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. میں نے جیسے تمہیں کتاب رسول دین کامل دیا تو پورا پورا افضل کرنے کے لیے قبلہ بھی کامل دے دیا. خلاصہ آیت نمبر 151. جی تکمیل نعمت کی 2 صورتوں کا بیان. بیت اللہ کا قبلہ مقرر کرنا جو محل نزول رحمت اور مرکز تجلی ہے. نمبر 2 رسول اکرم کی بعثت مبارکہ جو کہ 4 صفات سے خصوصی طور پر متصف ہے. آپ مبلغ اعظم، معلم اعظم، مرشد اعظم، مصلح اعظم. گویا کہ دعائے خلیل اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ابتداء تکمیل نعمت بصورت رسول اکرم عنایت کیا گیا اور انتہا بصورت کعبہ کو قبلہ بنا کر کیا گیا. خلاصہ آیت نمبر 152. جی منعم کا ذکر و شکر لازم ہوتا ہے. ہم نے تم پر بار بار نعمتیں کی ہے، لہذا زبان اور دل سے اور فکر اور اعضاء سے ہر گھڑی ہمیں یاد کرو، ہمارا شکر ادا کرتے رہو، معصیت سے بچتے رہو. اب یہ مولانا روم نے ایک مضمون لکھا، بہت عجیب یہ مضمون ہے، ہم نے یہ پورا نقل کر دیا. فرمایا قبلہ شاہ بوت تاج و کمر. بادشاہوں کا قبلہ تاج و تخت ہوتا ہے، وہ ہر وقت اسی کو دیکھتے ہیں. صرف بادشاہوں کا نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو اس کا بنا لے ان سب کا یہی ہوتا ہے. ان سب کا یہی قبلہ ارباب دنیا سیم و زر. دنیا داروں کا قبلہ سونا چاندی. قبلہ صورت پرستاں آب و گل. اسے گل نہ پڑھیے گا، گل. ہاں جی صورت پرستوں کا قبلہ پانی اور مٹی کا بنا پتلا ہوتا ہے. انہیں تو ہر وقت بس رنگ میں ان کو ہر وقت دلچسپی ہے، اخلاق کردار ادھر کی تو بات ہی نہ کریں. جی قبلہ مانا شناساں جان و دل. حقیقت شناسوں کا قبلہ دل و روح کی اصلاح اور صفائی ہوتا ہے.
ہائے ہائے، کوئی صورت پرست ایسے ہوں گے ہر وقت وہ چہرے پر کریمیں لگاتے پھریں گے، اور کوئی شناساں ایسے ہوں گے ہر وقت اپنے باطن اور دل کی فکر میں لگے رہیں گے، او صلی اللہ علیہ کے پاس، او صلی اللہ علیہ کے پاس۔ قبلہ اہل منصب مال و جا، منصب اور عہدے والوں کا قبلہ مال اور عظمت ہوتا ہے۔ قبلہ اہل سلوک اسباب راہ خدا میں چلنے والوں کا قبلہ مطلوبہ منزل کا حصول ہوتا ہے۔ قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، حرص اور آرزو، یہ عمل نہیں جی، یہ الف کے ساتھ ہے عمل، ہاں جی یہ عمل آرزو کو کہتے ہیں پروفیسر صاحب، عمل الف کے ساتھ۔ قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، حرص و آرزو والوں کا قبلہ خواہشات کی تکمیل ہے۔ قبلہ قانع توکل بر خدا، قناعت والوں کا قبلہ خدا پر بھروسہ کرنا۔ اچھا یہ آج جاتا رہا، ایک طرف ہم کہتے ہیں جی اللہ پر بھروسہ ہے، بھائی جب اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر اعتماد کرو، حرام میں کیوں جاتے ہو؟ کیا وہ حلال سے پوری کرنے پر قادر نہیں؟ قبلہ عاشقاں وصال بے زوال، آج قبلہ عاشق وصال ہے، بے زوال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس وصال ہو جائے، حالانکہ جو اصل چیز ہے وصال بے زوال ہے، اور یہ حقیقی محبت ہوتی ہے جی۔ قبلہ عارف جمال ذوالجلال، عارف کی انتہا ذوالجلال کا دیدار ہے۔ قبلہ زہاد، وہ اسی پر یاد آئی نا، ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے جب آخر وقت آیا ان کو جنت دکھائی گیا اور انہوں نے کہا ربا اگر یہ میری دنیا کا ثمر ہے ضیعت عمری، پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ خیر یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، ربا میرا مطلوب تو ہے میرا مطلوب ربا، یہ عشق کی ایک اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ قبلہ زہاد محراب قبول، عابد زاہد لوگوں کا قبلہ قبولیت کا محراب کہ نیکی قبول ہو۔ قبلہ بدسیرتا کار فضول، بدکاروں کا قبلہ فضول کاموں میں منہمک ہونا ہے۔ قبلہ مسلمانہ حکم خدا است، قبلہ صدیقاں دیدار مصطفیٰ است۔ اور واقعاتاً جس نے اس میں کمال کی وہی صدیقوں میں اکبر بنا، اور وہ ابو بکر صدیق ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی جمیع النبیین والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا